أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وأنت أول من آمن بالله وصلى له وجاهد. حاضرین محترم، زیارت غدیریہ کے سلسلے میں آج ہمارا یہ 13واں بیان ہے. اس سے قبل 12 تقریریں اس موضوع پر ہو چکی. یہ بہت اہم زیارت ہے. بارہا میں عرض کر چکا ہوں، یہ زیارت 10ویں امام سے نقل ہوئی ہے. جب آپ مدینہ منورہ سے سامرہ کی طرف چلے ہیں تو 18 ذی الحجہ کو آپ نجف اشرف تشریف لائے اور اپنے جد بزرگوار امیر المومنین قائد غر المہاجرین یاسر الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام مرکب مطہر کے قریب یہ زیارت پڑھی ہے، جس میں بہت سارے فقرات کی شرح، معانی اور مطالب ہم نے بیان کیے. آج گفتگو یہاں پہنچی ہے کہ امام اپنے جد بزرگوار کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ انت اول من آمن باللہ. آپ سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے. یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے ایمان کو ظاہر کیا ہے. دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں لیکن امیر المومنین نے ایمان کو ظاہر کیا ہے. پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ایمان کو ظاہر کیا کیونکہ پہلے ہی سے مومن تھے. لہذا یہاں پہ اظہار ایمان ہے. اور دوسرے جو مکہ کے حضرات پیغمبر کے قریب آ کر وحدانیت کی گواہی اور رسالت کی گواہی دے رہے تھے وہ ایمان لا رہے تھے. تو لوگوں میں اور امیر المومنین میں یہی فرق ہے. لوگ ایمان لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ مومن نہیں تھے لیکن امیر المومنین نے ایمان کو ظاہر فرمایا ہے کیونکہ پہلے مومن تھے، اسی ایمان کا اظہار کیا. لہذا یہاں پہ فقرہ جو امام نے ارشاد فرمایا اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. انت اول من آمن باللہ. آپ سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے حوالے سے اظہار ایمان کیا ہے. وصلی لہ. اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھی.
ایمان میں بھی اولیت ہے، سب سے پہلے اظہار کیا ہے، لہذا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے گا، اس لیے کہ دوسرے حضرات جو ہے وہ ایمان لا رہے تھے، انہوں نے اظہار فرمایا، لہذا کسی کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جو مومن ہوئے ہیں وہ ایمان لا کر مومن ہوئے ہیں، اور یہ پہلے ہی سے مومن تھے، یہ پہلے ہی سے مومن تھے، اور ایسے بافضل باایمان تھے کہ اللہ نے اپنے گھر کو حوالے کر دیا ولادت کے لیے۔ یہ طہارت کی دلیل ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ وجاہدہ، اور سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، سب سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا، سب سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھی، سب سے پہلے وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو امیر المومنین کی فضیلت دوسروں پر آیا ہوتی ہے ان کے سبب۔ اس کے بعد کا فقرہ ہے وَعَبَدَ صَبْحَتَهُ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَالْأَرْضُ مَشْغُولَةٌ ضَلَالَةً، آپ نے اپنے چہرے پرنور کو دار الشرک میں ظاہر کیا، یعنی جہاں لوگ مشرکین رہتے تھے وہاں پر جا کے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مشرکین سے جہاد کیا، یعنی سب سے پہلی شخصیت ہے امیر المومنین کی کہ جنہوں نے دار الشرک میں جا کے لوگوں سے جہاد کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا چہرے پرنور جو ہے ان کے درمیان ظاہر کیا ہے۔ وَالْأَرْضُ مَشْغُولَةٌ ضَلَالَةً، جبکہ وہ زمین دار الشرک، دار الکفر، جہاں مشرکین رہ رہے تھے، جہاں کافرین رہ رہے تھے، وہاں امیر المومنین نے جا کر جہاد کیا، اور وہ زمین جو ہے کفر و شرک سے مملو تھی، بھری ہوئی تھی، لوگ مشرک تھے، لوگ کافر تھے، یہ امیر المومنین تھے کہ جنہوں نے جا کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ وَالشَّيْطَانُ يُعْبَدُ جَهْرَةً، یہ دار الشرک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ شیطان کی پرستش کر رہے تھے، لوگ شیطان کی عبادت کر رہے تھے، جہاں پہ جا کے امیر المومنین نے جنگ کیا۔ اپنوں کے درمیان جنگ کرنا آسان ہے، دشمن کے درمیان جا کے جنگ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ امیر المومنین نے جا کے دار الشرک میں جو ہے جنگ کیا، اور ایسا وہ دار الشرک کہ جہاں پر لوگ شیطان کی پرستش کرتے تھے، شیطان کی عبادت کر رہے تھے، جبکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ 1,24,000 انبیاء کے وارث کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ کمال ہے، انبیاء کو کیوں بھیجا گیا؟ قرآن مجید میں یہ آیت صراحت کے ساتھ موجود ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قریے میں، ہر مقام پر اپنا ایک رسول بھیجا ہے، ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں اللہ نے رسول کو بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے دوری اختیار کریں۔ طاغوت کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی جو اللہ کی جگہ پر آ کر اپنے کو معبود کہلوائے وہ طاغوت ہے۔ جیسے فرعون، شداد، نمرود، خود شیطان، یہ سب طاغوت ہیں، کیونکہ لوگ اتنی پرستش کر رہے ہیں۔ تو یہاں دار الشرک میں طاغوت کی پرستش ہو رہی تھی، طاغوت کی عبادت ہو رہی تھی،
शैतान की परस्तिश, यानी शैतान वही ताबूत है। अंबिया के आने का मकसद यही है कि लोगों को ये अल्लाह से करीब करे, ताकि लोग अल्लाह की इबादत करें और ताबूत से दूरी बनाए रखें, उनकी इबादत ना करें। अमीरुल मोमिनीन 1,24,000 अंबिया के वारिस बनकर दारुशिर्क के वारिस हो गए, और परिणाम क्या है कि इनको अल्लाह से करीब कर दिया जाए और शैतान की परस्ती से दूर कर दिया जाए। ये है इमाम का किरदार। इमाम जो होता है वो एक मेहरबान बाप की तरह होता है। इमाम रिसाल अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है कि इमाम जो है वो एक मेहरबान बाप की तरह है। इस्लाम में तलवार जो है वो आखिरी मंजिल का नाम है। इस्लाम में तलवार उठाना नहीं है, आखिरी मरहले में तलवार उठाई जाती है। लिहाजा जहां तक मुमकिन होता है सुलह मुसालहत होती है, अगर इस पे काम हल ना हो सके तब जो है वो जिहाद है। ये फिक्रा जो है ज़ात कदीरिया में मौजूद है। उसके बाद देखिए ये बहुत अहम फिक्रा है। और इसके बाद जो इमाम फरमा रहे हैं वअंत कायलो ला तज़ीदुनी कसरतुन नासे हौली इद्दतन वला तफर्रुकुहुम अन्नी महशरन। ये फिक्रा ज़ात कदीरिया में इमाम खिताब करके अपने जद्दे बुजुर्गवार से कह रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन से, कि आप वो हैं कि अगर लोग आपके अतराफ चल रहे हों तो आप ये फरमा रहे थे कि ये जो मेरे अतराफ में लोग नजर आ रहे हैं ये मेरी इज्जत के बारिश नहीं, इनके जरिए से मुझे इज्जत नहीं मिल रही। दुनिया वाले क्या करते हैं, अगर 4 लोग किसी के पीछे चलने लगे तो मिजाज नहीं मिलता है कि मेरी शख्सियत है, मेरी अजमत है, मैं बड़ा इंसान हूँ, लोग मुझे जो है अहमियत दे रहे हैं। ये सारी चीजें उनके जहन में कि भाई कोई शख्सियत है जब भी तो चल रहे हैं पीछे, और जाहिर सी बात है मेरे पीछे भी चलने लगे तो मैं भी कुछ ना कुछ तो तसव्वुर आएगा कि मेरे अहबाब चल रहे हैं। लेकिन इमाम फरमा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन से खिताब करते हुए कि आप वो हैं कि जो फरमा रहे थे कि अगर लोग मेरे अतराफ चलते हुए नजर आए तो इनका चलना मेरी इज्जत में इजाफा नहीं करेगा, और अगर ये सब मुझसे दूर हो जाए तो मैं वहशत भी नहीं करूंगा। फिक्रा देखिए, यानी ये जो मेरे अतराफ चल रहे हैं। अब बताइए कि जब अमीरुल मोमिनीन इमाम है, आपके साथ तो लोग चलते ही थे, लेकिन जब जाहिरी खिलाफत मिली है, जाहिरी खिलाफत में अमीरुल मोमिनीन जिस वक्त चल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि जब किसी हाकिम को देखते हैं तो लोगों की कैफियत क्या होती है, साथ में हो लेते हैं। अमीरुल मोमिनीन ऐसे बादशाह और हाकिम और इमाम का नाम है कि जो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ये पूरी जमीयत जो मेरे अतराफ चल रही है मेरे साथ चले तो मेरी इज्जत में इजाफा होने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि इज्जत देने वाला हो, तुम मेरी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकते। ये कानून बना दो अपने लिए जो अमीरुल मोमिनीन ने दर्ज किया है कि दुनिया वाले इज्जत नहीं दे सकते। इज्जत वो देता है, अगर वो इज्जत देना चाहे तो कायनात का कोई फर्द बशर उसको जलील नहीं कर सकता है, और अगर किसी को अल्लाह जलील कर दे तो कायनात वाले उसे उठा नहीं सकते हैं। और फरमा रहे हैं ये है मेयार, ताकि अगर मेरे अतराफ से लोग दूर भी हो जाए और मैं अभी तनहा चलूं तो वहशत बदा नहीं दूंगा, मैं वहशत नहीं खाऊंगा, मैं चलूंगा यूं ही। यानी न लोगों के साथ रहने में कोई फर्क पड़ेगा, और अगर सब चले जाए तो कोई वहशत नहीं करूंगा। वलो अस्लमनि नासु जमीअन लम अकुन मुतज़र्रिअन, अगर मुझे लोग छोड़ दें, मेरी हिमायत न करें, मेरे साथ न रहें, मेरी आवाज से आवाज न मिलाएं, तो यकीन जानिए मैं तन्हा रह कर भी
لوگوں کی حمایت نہ کرنے پر نالو فریاد نہیں کروں گا، میں تنہا چلوں گا، لوگ میری حمایت کریں یا نہ کریں، میری کوئی آواز بلند ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ تو لوگوں کی خوش بختی ہوگی کہ اگر آ جائیں اور امیر المومنین کی حمایت کریں، عزت انہیں ملے گی، یہ عزت نہیں بڑھائے گا امیر المومنین کی، یہ پیچھے چلنے والوں کو عزت ملے گی۔ غور فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کائنات کا امام ہے جسے اللہ نے ولایت تکوینیہ اور تشریعیہ سے نوازا ہے، لہذا امیر المومنین جو ہے وہ نالو فریاد نہیں کریں گے اگر لوگ آپ کی حمایت نہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اعتصمت باللہ فعززت وآثرت الآخرۃ علی الاولی فزہدت، تو نے اللہ سے تمسک کیا۔ کتنا اہم جملہ ہے، بار بار اللہ سے رشتے کو جو ہے امیر المومنین کا، اللہ سے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ یہ دنیا والوں سے اپنے رشتے کو محکم نہ کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو محکم اور مضبوط کریں۔ ابھی ذی الحجہ میں آپ نے دعائے عرفہ پڑھی ہوگی، اس میں یہ فقرہ جو مشہور ہے اور زبان زد عام و خاص ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے معبود، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ ہے رشتہ حسین ابن علی کا اللہ سے، اس لیے ساری کائنات جو ہے مخالف ہو گئی، اتنی بڑی طاقت یزید کی مخالف ہو گئی، لیکن حسین ابن علی ثابت قدم ہے۔ یہ ثبات قدم کیوں ہے؟ اللہ کے رشتہ مضبوط ہے۔ اسی مطلب کی طرف امام یہاں اشارہ فرما رہے ہیں، اعتصمت باللہ، اے میرے جد امیر المومنین، آپ نے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط رکھا، فعززت، پس اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ یعنی اللہ سے جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے، تو عزت جو ہے امیر المومنین کو جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ رشتہ وحدانیت سے مضبوط ہے، اس لیے یہ عزت ملی۔ وآثرت الآخرہ علی الاولی، اور آپ نے آخرت کو جو ہے وہ کیا کیا؟ ترجیح دیا، کس پر؟ دنیا پر۔ آپ نے آخرت کو انتخاب کیا، دنیا کو انتخاب نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا ایک بازیچہ ہے، بازیچہ اقبال ہے، دنیا منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو مستغرق ہو جاتا ہے وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ امیر المومنین وہ ہے کہ جنہوں نے آخرت کو اختیار کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے چھوڑا کہ نہج البلاغہ میں خود امیر المومنین کا یہ فقرہ ہے، غری غیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ طلقت کے ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا۔ یہ امیر المومنین کا فقرہ ہے، دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو انتخاب کیا، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں انسان 60 سال 70 سال 80 سال دنیا میں زندگی گزارے گا اور پھر یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو ایک طرف 60 سالہ زندگی ہو، ایک طرف ہمیشگی کی زندگی ہو، جاویدانی زندگی ہو، تو ایک عاقل کس کو اختیار کرے گا؟ ایک انسان ہو، اس سے سوال کیا جائے کہ آپ 60 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ کہ ہمیشہ میں زندہ رہنا چاہے گا۔ یہی تو کہے گا، کوئی یہ کہے گا کہ میں 60 سال کو انتخاب کر رہا ہوں، ہمیشہ میں رہنا چاہے، ہمیشہ کی زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ اسی مطلب کی طرف امام نے اشارہ فرمایا کہ امیر المومنین نے آخرت کو انتخاب کیا، لہذا ان کے چاہنے والوں کو
آخرت انتخاب کرنا چاہیے، دنیا کو منہ نہیں لگانا چاہیے، یہ فکر ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَيَّدَكَ اللَّهُ وَهَدَاكَ وَأَخْلَصَكَ وَاجْتَبَاكَ، اللہ نے ہر منزل ہر موقع پر آج کی تعین کی ہے۔ غور کیجیے کتنا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے امیر المومنین کا، کہ ہر مقام ہر منزل ہر جگہ پر آپ کی تعین کی ہے اللہ نے۔ وَهَدَاكَ، اور ہر منزل پر جو رہنمائی کی ہے امیر المومنین وہ انجام دیتے رہے ہیں۔ جہاد کے میدان میں جو جہاد میں اترے یہ اللہ کی رہنمائی سے، عبادت اللہ کی رہنمائی سے۔ اگر خانہ نشین ہو جاتے ہیں 25 سال تو بھی اللہ کی رہنمائی سے، ہر منزل ہر مقام پر جو عمل کیا ہے اس کی تائید شامل حال رہی ہے اور اس کی رہنمائی رہی ہے۔ یہ ہے امیر المومنین، ہے کائنات کا کوئی فرد بشر۔ وَأَخْلَصَكَ، اور آپ ہر عمل میں مخلص رہے ہیں۔ ایک امام معصوم کی قبر مطہر کے بعد یہ فقرہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہر عمل میں مخلص رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا ہر عمل خالص رکھنا چاہیے، جو بھی عمل کریں اخلاص سے کریں، خلوص نیت سے کریں۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی قبولیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لہذا اخلاص، اور جب انسان اخلاص کرتا ہے تو پروردگار حکمت کی باتیں قلب سے نکال کر زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ جب انسان اخلاص سے عمل انجام دیتا ہے تو پروردگار حکمت کی باتوں کو قلب سے نکال کر زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کے کلمات حکم نہج البلاغہ میں حکمتیں موجود ہیں۔ یہ حکمتیں کیوں جاری ہو رہی تھی؟ یہ حکمتیں امیر المومنین کی زبان اقدس میں جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امیر المومنین ہر عمل میں خالص تھے۔ اور یہ اخلاص کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ اخلاص اس کی طرف سے، ہر عمل میں آپ نے اخلاص دکھایا۔ لہذا یہ روایت میں بھی فقرہ موجود ہے، من اخلص، یہ سب کے لیے ہے کہ جو حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں، من اخلص للہ 40 صباحا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، جو شخص بھی وہ امیر المومنین کا عمل تھا، اب ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ ہے، یہ حدیث مبارک، اگر کوئی شخص 40 دن تک اللہ کی عبادت کو اخلاص سے انجام دیتا ہے تو پروردگار حکمت کی باتیں اس کے قلب سے نکال کر اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ جہاں دیکھو حکمت کی باتیں جاری ہو رہی ہے سمجھ لو عمل میں اخلاص ہے، اور اگر حکمت کی باتیں نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ اخلاص نہیں ہے۔ وَاجْتَبَاكَ، اور اللہ نے ساری کائنات سے آپ کو منتخب کیا۔ امیر المومنین منتخب پروردگار ہیں، اور اس میں دلیل قرآن مجید سے ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے انہیں منتخب کیا ہے، اور آیت موجود ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے، نوح کو منتخب کیا ہے، آل ابراہیم کو، آل عمران۔ آل عمران کون ہے؟ جناب ابو طالب کا نام ہے آل عمران۔ اللہ نے آل عمران کو منتخب کیا۔ وَاجْتَبَاكَ، یہاں پہ جو فقرہ آیا ہے وَاجْتَبَاكَ، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، یعنی آل عمران کو منتخب کیا ہے اللہ نے۔ آل عمران میں علی بن ابی طالب ہے۔ قرآن میں نام ہے جناب ابو طالب کا، بصیرت کی نگاہ سے پڑھو گے تو ابو طالب نظر آئیں گے، اور کفر و شرک کی نگاہ سے دیکھو گے تو ابو طالب نظر آئیں گے۔ یہ ہے بہرحال یہ سارے فقرات۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے یہ سب جملات جا کے آپ زیارت غدیریہ کو پڑھیے اور یہ فکرے توجہ کیجیے
یقین جانیے اگر اسلام چاہیے، دین چاہیے، شریعت چاہیے، سب کچھ آپ کو زیارتوں میں اور دعاؤں کے فقرات میں ملیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ مولوی تو اپنی طرف سے بھی ملا کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اس لیے بہت سے بہکا بھی لے جاتے ہیں، کسی کے عقیدے خراب ہو جا رہے، کسی کا کچھ خراب ہو جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سمجھ نہیں سکے، اگر سمجھ گئے ہوتے تو صحیح سمجھاتے، سمجھ نہیں سکے ہیں دین کو۔ دین زیارتوں میں ہے، دین معصومین کے فرمودات میں ہے، سمجھو کلمات معصوم کو، کبھی دروازے پہ بڑا نہ بننا۔ ہم جانتے ہیں تمہاری بساط کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، کیا جانتے ہو؟ تم نے دین کو سمجھا ہوتا تو دین کو صحیح پہنچایا ہوتا۔ یہ سارے فقرات ہیں امیر المومنین کی زیارت میں، زیارت غدیریہ میں پڑھیے، فما تناقضت افعالک ولا اختلفت اقوالک، آپ کے کردار میں کہیں ٹکراؤ نہیں رہا ہے، ہمیشہ کردار ایک جیسا رہا ہے۔ جیسے قرآن میں تناقض نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، تو جب قرآن سامد میں ٹکراؤ نہیں ہے تو پروردگار نے ہم وقت نہیں قرار دیا ہے قرآن کا۔ توجہ کیجیے، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت عصمت و طہارت کو اللہ نے قرآن کے ہم وقت میں قرار دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے ثقلین دونوں کو کہا ہے، دونوں بدنی ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، لہذا قرآن کو اہل بیت سے سمجھو اور اہل بیت کو قرآن سے سمجھو۔ لہذا ہم دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں ایسے ہی قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن کی بے حرمتی برداشت ہے، نہ اہل بیت کی اہانت برداشت ہے۔ اس راہ میں چاہے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا پڑے تو ہم حاضر ہیں، ہم اہانت برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ حکومتیں جان لے ان کی شکست ہے، جو بڑی بڑی طاقتیں آج قرآن کی اہانت کر رہی ہے، یہ شکست ہے ان کی، اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، اور بہت سے ملکوں میں تو اہل بیت کی اہانت ہو رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نہ قرآن کے برابر کوئی ہے نہ اہل بیت کے برابر کوئی ہے، یہ سمجھ چکے ہیں۔ ان کے افعال میں تناقض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کل جو عمل تھا وہی ہمیشہ رہا ہے، اور جو اقوال، جو کلام مبارک آپ نے ارسال کر دیا، کبھی کلمات میں ان کے ٹکراؤ نہیں رہا ہے۔ اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک جتنے کلمات صادر ہوئے ہیں کسی میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کسی کو نظر آ رہا ہے تو یقین جانیے کہ اس کے کم علمی کی دلیل ہے، تو سمجھ نہیں رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں نے قرآن میں تناقض اور تعارض درست کرنا چاہا کہ قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہے، لیکن اس مسئلے کو امام نے حل کر دیا کہ قرآن کی کسی آیت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل بیت کے کردار اور افعال میں اور اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یاد 13واں بیان تھا زیارت غدیریہ کے حوالے سے، اس میں امام نے ولایت علی بن ابی طالب پر دلیلیں پیش کی ہے، قرآن کی آیتیں پیش کی ہے، اقوال پیش کیے ہیں، یہ مستند کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ بڑا گھٹن کا زمانہ تھا کہ جب امام نے اس زیارت کو پڑھا تھا، اس لیے کہ امیر المومنین کی کوئی ولایت کو اس زمانے میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے معصومین علیہ السلام نے زیارت کے قالب میں ڈھال کے ولایت کو ہم تک پہنچایا، اور یاد موجود ہے، چاہیے پڑھیے کتنی دلیلیں، 30 سے زیادہ آیتیں امام نے پیش کی ہے ولایت امیر المومنین پر، جو صراحت کے ساتھ ہے، 30 سے زائد، اور جو اشارے ہوئے ہیں آیتوں کی طرف وہ ماشاءاللہ
80 تک آیتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے امام نے. یہ پوری دلیلیں جو ہے زیارت کے ذمے میں امام پیش کر رہے ہیں. لہذا اسی ولایت کو دفاع کرنے کے لیے کربلا آباد. سمجھو خدا کی قسم یہ کربلا غدیر کو بھلایا گیا تو کربلا آباد. امام رضا سے کسی نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو جانتے ہیں امام نے کیا کہا؟ لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْقَدِيرَ. ہم اس لیے اہتمام کر رہے ہیں تاکہ کربلا کو بھول نہ جاؤ جیسے قدیر کو تم نے بھلا دیا. چھوٹے چھوٹے بچے دفاع ولایت المومنین حسین کے ساتھ پورا خاندان حسین نے قربان کر دیا. ایک بچی حسین کی جو حسین کے لیے تسکین کا باعث تھی. جانتے ہو وہ بچی اتنی باشعور تھی حسین کی 4 سالہ بچی کہ یہ ولایت سے دفاع ہو رہا ہے. پیاسی رہ گئی شکوا نہیں. آج اس کی شب شہادت ہے. بچہ نے سن لیجیے سکینہ نام ہے. جانتے ہو وہ نام رکھا؟ سکینہ کے معنی ہے باعث سکون, آرام کا باعث, سکون کا باعث. مدتوں حسین ابن علی نے نماز شب میں سکینہ کے لیے دعا کی. 2 دعا حسین کی بڑی مشہور ہے, ایک علی اکبر کے لیے اور ایک شہزادی سکینہ کے لیے. نماز شب میں مانگا ہے پروردگار ایک مجھے بچی دے دے جو میرے لیے باعث تسکین ہو. وہ مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں. اور اس کے بعد یہ جملہ ہے میرے معبود یہ بچی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ بچی میرے سینے پہ سوئے تو مجھے سکون مل جائے. یہ سارے فقرات ہیں. اور ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا ابن فرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے فرمایا میں اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں جس میں ربا اور سکینہ ہو. ارباب اعزاز گھروں میں سکینہ نام رکھا کرو, گھروں میں اپنے مراد نام رکھا کرو. حسین کو وہ گھر بہت پسند آئے گا. یہ سارے فقرات ہیں نا, یہ تاریخ کے جملے ہیں. بس 2 جملے اور سن لیجیے. جناب سکینہ کربلا کے میدان میں کتنی پیاسی ہے یہ بچی, لیکن پیاس کا کوئی شکوہ نہیں ہے. کربلا میں قیامت یہی تھی کہ سب پیاسے تھے لیکن کوئی شکوہ نہیں کر رہا. پیاس کے نعرے بچوں کے زبانوں کا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے. جانتے ہو جب حسین شہید ہو گئے کتنا سوکھا گلا تھا حسین کا, کیسے خنجر چلا یہ میں نہیں بیان کر سکتا. یہ تو وہ دکھیاری ماں سے پوچھو جو کربلا میں کھڑی ہوئی حسین کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی. اجرکم علی اللہ. بار بار جملہ سنو, جب حسین شہید ہو گئے تو اب کوئی نہ جو خیمے میں آ کے خبر پہنچاتا. بس ذوالجلال نے حسین ابن علی کے خون میں اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور ہناتا ہوا در خیمہ میں آیا. بس جناب سکینہ نے جیسے ہی ہنا کی آواز سنی اندر سے در خیمہ پر آ گئی اور آ کے ذوالجلال سے کہا اے جواب یہ نہ پوچھوں گی کہ میرے بابا کو کیسے ہونے سے اتارا ہے. اے ذوالجلال یہ نہ پوچھوں گی میرے بابا کو کتنے تیر لگا. بھائی اتنا بتا دو ہر شکریہ ابھی اب بولنا بسانا میرے بابا کو وقت جواب پانی دیا گیا یا میرا بابا کیسا مارا گیا. اجرکم علی اللہ. بس قیامت کی یہ قریب ہے. جانتے ہو جب بچوں کو پانی ملا ہے شام غریبہ میں تو خاندان شرفا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کی جاتی ہے تو پہلے چھوٹے بچوں کو دی جاتی ہے. جب پانی آیا ہے تو جناب زینب امیہ مقام نے سکینہ بنت حسین کو دیا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پھوپھی اماں
یہ پہلے مجھ کو کیوں پیش کر رہی ہے؟ اور تو بیویاں پیاستی ہے. کہا نہیں، پہلے چھوٹے بچوں کو دیا جاتا ہے، یہ ہمارے گھرانے کے دستور ہے. پر یہ سننا تھا. سکینہ نے وہ کولا اٹھایا، مقتل کی طرف جانے لگی. زینب کبریٰ نے کہا میری آدمی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بھیا اگر مجھ سے زیادہ پیارا تھا. اب آگے جاتا یہ ہے سکینہ. اس کے بعد آپ مقتل اٹھا کے دیکھیے، بڑا مختصر کربلا کے بعد ان بچوں کو پانی مل رہا تھا. جب سکینہ کوفے میں پہنچی ہے، جملہ سنیے تمام کر دیا. انشاءاللہ کل یہاں پہ مجلس ہے، آپ تفصیل سے سماعت فرمائیں گے جناب سکینہ کے مسائل. لیکن سنیے مقتل کی ایک روایت کو پڑھ رہا ہوں. جناب سکینہ کو اتنا مختصر پانی مل رہا تھا کہ جب بچی پانی پیتی تھی نا واقع کربلا کے پار راہ کوفہ میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان میں جب شام میں آپ پانی پیتے ہیں تو پینے کے بعد پیاس اور بڑھتی ہے. ہائے سکینہ جب کوفے میں پہنچی ہے نا، جانتے ہو خدا کسی شہزادی کو یہ منظر نہ دیکھا ہے جو زینب کبریٰ نے دیکھا. زینب وہ تھی جو 40 ہجری میں یہاں کی شہزادی کہلا رہی تھی. 61 ہجری جب آیا تو اسیر ہو کے زینب آئی ہے. اور اگلا کا جملہ سن لو. ناٹے میں زینب بیٹھی ہوئی ہے، سار میں سکینہ ہے. مقتل و تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ کوفے میں چھتوں پر عورتیں آل محمد کا تماشا دیکھ رہی ہیں. سکینہ نے اپنی پھوپھی سے پوچھ لیا، پھوپھی مجھے پیاس بہت لگی ہے، کیا میں پانی مانگ لوں کسی سے؟ پر یہ جملہ کوٹے اور چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک بیوی نے سن لیا. وہ چھت سے اترتی ہے، کوزے میں پانی لاتی ہے اور لا کے بچی کو دے دیا. جیسے ہی بچی نے پانی لیا، سنیے جملہ ارباب اعظم، جیسے ہی بچی نے پانی لیا وہ بیوی کہتی ہے کہ میری کچھ دعائیں ہیں وہ بھی کر دو، اس لیے تم اسیر ہو کے آئی ہو. اسیروں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، یتیموں کی دعا قبول ہوتی ہے. بار بار اللہ زینب اولیاء مقام نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے بیوی کے لیے دعا کر دو. سکینہ نے کہا بیوی تمہاری دعا کیا ہے، عادت کیا ہے؟ کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، دعا کر دو واپس آ جائے. سکینہ نے دعا کیا. اس کے بعد کہا بیوی دوسری دعا کیا ہے یہ تو بتا دو. کہا بیوی یہ دعا کر دو جیسے تم یتیمہ ہو گئی ہو میرے بچے اس طریقے سے یتیم نہ ہو. سکینہ ارے کربلا کے بن میں جب حسین مارے گئے اس یتیمہ کو کیسے پرسا دیا گیا. سکینہ نے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا، خیام میں آگ لگائی گئی، کوئی گوشت مارے چھین رہا ہے، کوئی نئے جیسے اذیت کر رہا. اجرکم اللہ. ہار بابے اللہ. دوسری دعا سکینہ نے کر دیا. کہا بیوی تیسری دعا بتاؤ. اب وہ بیوی کہتی ہے تیسری دعا یہ ہے کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں مدینہ الرسول پہنچ جاؤں. اب مدینے کا نام سنا نا شہزادی سکینہ نے، زینب نے مدینے کا نام سنا بے چین ہو گئے. بس زینب اولیاء مقام نے کہا بیوی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں تو میرا سب کچھ ہے. کہا مدینے میں کہا محلے بنی ہاشم میں ہے. جناب زینب نے کہا محلے بنی ہاشم میں کون ہے؟ کہا وہاں تو میری شہزادیاں ہیں، وہاں میرے شہزادے حسین رہتے ہیں. کہا یہ بتاؤ تمہارے شہزادے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے شہزادے کا نام حسین ہے. کہا شہزادیاں کون ہیں؟ کہا شہزادیاں کہا اگر انہیں دیکھے گی تو پہچان لے گی. کہا کیسے نہ پہچانوں گی، متقوں کا نیچے میں رکھ کے آئی ہوں. اجرکم اللہ. پروردگار آپ کو کوئی خبر دے سوائے جناب سید الشہداء کے. سمجھ گئے یہ بیوی ام حبیبہ ہے جو شہزادی کے گھرانے میں ایک زمانے تک کنیزی میں رہی ہے. کہا کیسے نہیں اپنی شہزادیوں کو پہچانوں گی، کیسے نہیں اپنے شہزادوں کو پہچانوں گی. ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ ارے پہچانا نہیں، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم. وہ لوگ نیزے پر
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین. خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، اس ذکر قلیل کو ہم سے قبول فرما، سماعت کو سامعین سے قبول فرما. یا اللہ مدارات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، قرآن اور ولایت اہل بیت کے ساتھ زندہ رکھنا. پروردگارہ دنیا میں زیارت حسین ابن علی نصیب فرما، آخرت میں شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما. اے اللہ وہ مومنین جو کل تک فرش ادا پر تشریف لاتے تھے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے اللہ اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ اعظم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ امام اپنے لشکر کے لیے ہمیں منتخب کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. یا ابا الفضل عباس، یا ابا الفضل عباس، یا ابا الفضل عباس، یا ابا الفضل عباس، الفضل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ